الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدین شہر کے لوگ اکثر نہایت دھوکے باز اور لالچی تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا۔ وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ پھر کچھ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی، ان کے دلوں پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ لوگ اللہ پاک پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے نافرمان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ سرداروں نے کہا کہ اپنی تبلیغ سے رک جائیے، ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر ضرور عذاب آئے گا۔ جو اللہ کے رسول کی دشمن بن جاتے ہیں، اللہ کا ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو اللہ کے حکم کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن آسمان پر دور سے ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھی۔ مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور بارش ہوگی۔ وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے کھلے میدان میں نکل آئے۔ تب اس بادل سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ وہ اللہ کے عذاب سے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام اس مدین شہر سے نکلے تو وہاں پر اللہ کا عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ وہ لوگ تجارت میں بے ایمانی کرتے تھے۔ جب کوئی سودا تولتے تو وہ کم وزن میں تولتے، بے ایمانی کرتے۔ اگر آج دیکھا جائے ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تجارت میں
سودا تولنے میں بےایمانی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں اور 2 نمبر چیزیں رکھ کر 1 نمبر کا ریٹ لیتے ہیں، 1 نمبر کی قیمت لیتے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ اللہ پاک نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ تجارت کرنی ہے، جو بھی کاروبار کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے، سچے دل سے کرنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، جو ہمارے تاجر بھائی ہیں اور جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں، ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا۔ اکثر لوگ جو ہے وہ بے ایمانی کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح پہلی امتوں نے جھوٹ بول کر طرح طرح کے گناہ کر کے اپنے کاروبار کیے اور اپنے مال کو بیچا، جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچا، تو آج وہی کام ہم مسلمان ہو کر رہے ہیں۔ وہ تو کافر تھے، وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لے آئے۔ ہم تو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم لین دین میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج اگر معاشرے کا وزٹ کیا جائے تو جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں ان چیزوں میں 2 نمبری کی جا رہی ہے۔ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، مرچیں ہیں ان میں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے، جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے۔ ہم شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں شیطان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، اللہ پاک کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اللہ پاک سے دشمنی کریں، نعوذ باللہ اپنے شیطان کو اپنا دوست بنا لیں۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پر فرمایا کہ شیطان ہمارا کھلے عام دشمن ہے۔ جب ہمیں واضح بتا دیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلے عام دشمن ہے تو ہمیں اس سے جنگ کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے جنگ کریں، اپنے رشتہ داروں سے جنگ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ کریں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، ہمیں جو بھی کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ہمیں ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے۔ جو بھی ناپ تول کرنا ہے ان میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ جب ہم ترازو پہ وزن کرتے ہیں اس میں کوئی بےایمانی نہیں کرنی۔ ہم نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہم یہاں اس دنیا میں اب بندوں سے چھپ کر جو بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی والا، ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، لوگوں سے بچ کر کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چل جائے۔ اب بندہ ایک ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وہ ذہن میں یہی رکھتا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ اب جو لینے والا ہے اس کو تو نہیں پتہ چلا، اب دینے والے کو پتہ ہے کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم مریں گے، جب میدان محشر لگے گا تو ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا کہ اس کو پڑھ کے سناؤ۔ آج ہم 1 بندے سے، 2 بندے سے، 100 بندے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، چھپ کر اپنے مال میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں۔ آج تو ہم لوگوں سے چھپ رہے ہیں، لیکن اللہ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ جب ہمیں میدان محشر میں قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، پڑھ کے سناؤ، وہاں پر پوری دنیا، جو اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان بنائے وہ سارے جمع ہوں گے۔ وہاں سب کے سامنے ہمیں وہ نامہ اعمال جو ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہمیں پڑھ کر سنانا ہوگا۔ اب ہم کیا پڑھ کر سنائیں گے؟ وہاں تو ساری دنیا جمع ہوگی۔
کہ ہم یہی پڑھ کے سنائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اپنے مال میں ملاوٹ کی، ہم نے جھوٹی قسمیں کھائی، ہم نے اللہ پاک کو ناراض کیا۔ اللہ پاک کو جو کام ناراض کرنے والے ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہمیں رمضان میں پورے روزے رکھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح حج فرض ہو گیا تو ہمیں حج کرنا چاہیے۔ پھر حقوق اللہ، انسانوں کے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم ایک ٹاپک حقوق اللہ پہ بھی کریں گے کہ اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق انسانوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ تب بھی معاف ہوں گے جب بندہ معاف کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کی اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پورا ناپ توڑ کر کے ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔